اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گوہر المدد یا گوہر المدد یا گوہر المدد۔ میں اپنے پیر و مرشد کے کرم سے، سرکار گوہر شاہی کے کرم سے آپ لوگوں کے بیچ ایک بہت ہی خاص تعلیم سے جڑی باتیں آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جسے آپ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں، دراصل وہ آزمائش رب کی جانب سے کیا ہے؟ رب تعالیٰ بے شک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن رب کے آزمانے کے طریقے کیا ہیں؟ کیا خاص کر اللہ آپ کے اوپر فرشتوں کو چھوڑتا ہے آپ کو آزمانے کے لیے؟ کیا خاص کر آپ کے اوپر رب تعالیٰ یہ شیطانی مخلوقات کو آپ کے اوپر قائم کرتا ہے آپ کو آزمائش کے لیے؟ جی نہیں، ایسا رب تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر، نہ ہی وہ کسی شیطانی مخلوقات کو آپ کے اوپر چھوڑتا ہے، نہ ہی فرشتے، نہ ہی جن جنات کسی کو آپ کے پیچھے لگاتا ہے وہ۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ تم جب رب کی راہ اختیار کرتے ہو، اللہ کے راہ پہ چلنا شروع کرتے ہو، شریعت سے نکل کر علم طریقت تصوف کی تعلیم حاصل کرتے ہو اور صوفیوں سنت کی، ولی اللہ کی تعلیم کو اختیار کرتے ہو، ان کے مارگ پر اپنا قدم جب تم ٹکاتے ہو، اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، ان کے نقش و قدم پہ چلنا چاہتے ہو، اور جب تم چل پڑتے ہو تو پھر تمہاری حالات، تمہاری زندگی میں تبدیلی کیوں آنے لگتی ہے؟ تم دکھ اور مصیبت میں کیوں گر جاتے ہو؟ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے، اس مارگ کا چین کرنے سے پہلے تمہاری پرستھتی، تمہاری حالات، تم اس طرح کے دکھ مصیبت میں تو نہیں گرے پڑے تھے، لیکن پھر کیا وجہ ہوا کہ یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد، اس راہ پہ چلنے کے بعد یہ ہماری اس طرح کی حالات ہو جاتی ہے، ایسی پرستھتی اتپن ہو جاتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہنیں ہیں کہ جن کے دل میں اس طرح کی پرستھتی، ایسی گمبھیرتا، پریشانیاں ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جو اس طرح کی پرستھتی، ایسی گمبھیرتا کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کا وہ راہ، وہ مارگ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت اپنے دلوں سے نکال بیٹھے ہیں، اللہ کو پانے کی چاہت اپنے دلوں سے نکال بیٹھے ہیں، اور اپنے دلوں میں اس دنیا کو ہی بسائے بیٹھے ہیں۔ بس کچھ اسی طرح کی وجوہات کو اپنے دلوں میں انہوں نے اتار لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس راہ پہ مت چلو، یا پھر نہیں بھی کہتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات چلتی ہے کہ اس راہ پہ مت چلو، اس راہ پہ چلیں گے، خدا کا راہ اختیار کریں گے، ایمان والا بنیں گے، تو پھر ہمیں دکھ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، ہمیں پریشانیاں جھیلنی پڑ جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلانا اللہ والا تھا، تو وہ فلانا اللہ والا تھا، اللہ کا راہ پہ چلتا تھا، تو دیکھو اس کے ساتھ یہ پریشانیاں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے اپنے دل میں یہ بھے، یہ ڈر گھر کر لیے ہیں، اور اللہ کا راہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، اللہ والا بننا نہیں چاہتے، اور اپنے دلوں سے اللہ کو نکال کر دنیا کو ہی بسائے بیٹھے ہیں۔ اور بہت زیادہ کچھ کرنا ہو، سماج میں اپنا مان سمان بنائے رکھنا ہو، اپنی عزت، اپنی پرتشٹھا بنائے رکھنی ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا داڑھی ساڑھی بڑھا لیتے ہیں، پیسہ ہے تو سال میں حج ادا کر دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، بس اتنا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے پیچھے ان کی کیا منشا ہوتی ہے؟ ان کی منشا اپنی عزت، پرتشٹھا، ان کا مان سمان، لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، اور یہ سب کرنے کے پیچھے ان کی دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب ہی رہتی ہے۔ اگر اس طرح کی عمل
اگر اس طرح کے عمل اپنے جیون میں وہ لاتے بھی ہیں تو یہ سارے نیک عمل، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ سارے عمل کے پیچھے ان کی منشا، ان کی چاہت دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، بس اسی لیے یہ عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کو پانے کی طلب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چاہت، اس کی دوستی کی طلب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنے کی چاہت یہ نہ ہوتی ہے، بس دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، یہ سارے عمل یہ دنیا کی چاہت کے لیے ہی اختیار کرتے ہیں، دنیا کے مان سمان، عزت پرتشٹھا قائم رکھنے کے لیے، اسے ہی پانے کے لیے اس کو اختیار میں اپنے جیون میں لاتے ہیں۔ اور علم طریقت کی راہ، تصوف کی راہ، صوفیہ سنت کا جو راہ ہے، وہ راہ ولی اللہ کا وہ راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے اور ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اس راہ کو اختیار کیا تو اللہ ہمیں ضرور آزمائے گا، اور سوچتے ہیں کہ ہماری یہ عیش و آرام کی زندگی کہیں چھن نہ جائے، کہیں ہمارے جیون میں دکھ مصیبت کے پہاڑ نہ ٹوٹ پڑے، اس وجہ سے رب کی وہ راہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ ارے میرے بھائی، میری بہنیں، کیا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر فرشتوں کو چھوڑتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی شیطانی مخلوق کو تمہارے اوپر چھوڑتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی شیطان کو حکم دیتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے؟ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا اپنے بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر کسی کو نہیں چھوڑتا آزمائش کے لیے، کسی بھی مخلوق کو قائم نہیں کرتا تمہاری آزمائش کے لیے، اور رب کے برگاہ میں تمہاری آزمائش بھی ہو جاتی ہے، تم آزمائے بھی جاتے ہو اور اللہ تمہیں آزماتا بھی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر کسی بھی مخلوق کو نہیں قائم کرتا تمہیں آزمانے کے لیے، اور تم رب کے برگاہ میں آزمائے بھی جاتے ہو اور آزمائش میں کھڑے بھی اترتے ہو۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ اللہ کسی مخلوق کو قائم بھی نہیں کرتا ہمارے اوپر، کسی کو بھیجتا بھی نہیں ہماری آزمائش کے لیے، اور ہماری آزمائش بھی ہو جاتی ہے، وہ بھلا کیسے؟ کیا اللہ ایک ایک بندے کو آزمانے کے لیے اللہ ہر ایک بندے کے پیچھے لگا رہے گا کہ جاؤ فلانے کو آزماؤ، جاؤ فلانے کو آزماؤ؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے دل و دماغ میں چلتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کیا ایک بار کیا، روزے اول میں جو کیا یہ سارے جہاں کے لیے وہ ایک بار کیا، اس نے جو نظام بنا دیا سو بنا دیا۔ دراصل جسے تم آزمائش سمجھ رہے ہو وہ ایک قربانی ہے، اور وہ قربانی رب کی برگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہم آپ سوئے اچھا سے، اپنی اچھا سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، رب کا راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں انٹر کرتے ہیں، اپنا قدم داخل کرتے ہیں اپنی اچھا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک بار نظام بنا دیا، وہ بار بار تھوڑی نہ وہ سسٹم بنائے گا، وہ ایک بار وہ سسٹم قائم کر دیا۔ اور رب تعالیٰ کا وہ سسٹم کیا ہے، وہ نظام کیا ہے جو رب تعالیٰ نے قائم کی ہے؟ وہ ہے ظاہر اور باطن۔ اگر تم باطن میں اپنا داخلہ کرواتے ہو تو تمہیں قربانی پیش کرنی پڑے گی، اور وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی یہی ہے جسے تم آزمائش کا نام دیتے ہو، جسے تم آزمائش کہتے ہو نا کہ یہ رب کی آزمائش ہے، یہی وہ قربانی ہے۔ اگر تم باطن میں اپنا داخلہ کرواتے ہو، اس راہ پہ اگر قدم آگے بڑھاتے ہو، چلتے ہو، تو تمہیں قربانی پیش کرنی پڑے گی، اور یہ قربانی وہی ہے جسے تم رب کا آزمائش کہتے ہو، رب کی جانب سے ہو رہی ہے آزمائش، جسے آزمائش کا نام دیا ہے، یہ وہی قربانی ہے۔ اور اگر تم باطن میں اپنا داخلہ نہیں کروانا چاہتے، اپنی اس ظاہر زندگی میں ہی رہنا چاہتے ہو، اپنے پریوار، اپنے فیملی، بیوی بچوں، اس دنیا کی چاہت میں ہی رہنا چاہتے ہو، اسی میں زندگی بتانا چاہتے ہو، تو میرے بھائی
कुर्बानी तो तुम तब भी पेश कर रहे हो। मेरी बहनें, कुर्बानी तो तुम तब भी पेश कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई? अगर तुम बातिन में दाखिला करवाते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि आजमाइश तुम्हें अख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम बातिन में दाखिला नहीं करवाना चाहते, जाहिरी जिंदगी में इस दुनियादारी में ही रहना चाहते हो, तो कुर्बानी तो तब भी तुम दे रहे हो। अब मैं तुम्हें अपने सरकार गौहर शाही के करम से स्पष्ट रूप से क्लियरली मैं अब तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि बातिन में जब दाखिला तुम करवाते हो तो क्या कुर्बानी पेश करते हो, और जाहिर में तुम इस दुनियादारी में रह रहे हो तो फिर तुम क्या कुर्बानी दे रहे हो। कुर्बानी तो तुम दोनों में ही पेश कर रहे हो, आजमाइश में तो तुम दोनों में हो। अगर तुम बातिन में अपना दाखिला करवाते हो, वली अल्लाह का राह इख्तियार करते हो, सूफियों के तौर तरीकों पे अपना जिंदगी बसर करना चाहते हो, इल्म तरीकत तसव्वुफ की तालीम अपना रहे हो और अल्लाह को पाने की चाहत के लिए अल्लाह का राह इख्तियार किया, तो इस राह में चलने पे तुम्हें क्या कुर्बानी पेश करनी पड़ रही है? तो तुम्हारे जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी दुनियादारी, ये सब की कुर्बानी पेश करनी पड़ रही है इसमें। हो सकता है कि तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे धंधे ठप पड़ जाएं। हो सकता है कि तुम्हारे जान, तुम्हारे शरीर में रोग लग जाए। तुम्हारे शरीर जो कल तक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी, वो सेहत तुम्हारी खत्म हो जाए। और होनी है, होती है। यही तो है अपने रब के बरगाह में देने वाली कुर्बानी। और इस कुर्बानी को पेश करने के बाद जो तुम्हें मिलने वाला है इनामात, जो तुम्हें मिलने वाला है रब की जानिब से इनाम, उसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, उसकी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या तुम्हें रब की जानिब से अता होने वाली है, वो नेमत अता होने वाली है। इस छोटी सी कुर्बानी को पेश करने के बाद हजरत साबिर पाक कलियर शरीफ वाले 12 साल तक लंगर उन्होंने बांटा और खुद फाका कसी किया। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी रब की बरगाह में पेश किया कि वो 12 साल लंगर बांटते रहे और खुद फाका कसी पे रहे। ऐसा हो गया उनका जिस्म कि शरीर कमजोर पड़ गए, चलने लायक नहीं रहे। इस अवस्था में वो आ गए। फिर जो मिली रब की जानिब से वो इनामात, फिर जो मिली रब की जानिब से वो उन्हें नेमत, आज उनको मिलने वाली उस नेमत से दुनिया फायदे आप हो रहा है, दुनिया फायदे उठा रही है। उन्हें जो नेमत रब की जानिब से मिली उससे आज दुनिया लाभ उठा रही है। अल्लाह के मखलूक बंदे उससे लाभ उठा रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हमारे सरकार गौहर शाही ने तो हम लोगों के बीच वो तालीम लेकर आए हैं कि जिसको हासिल कर लेने के बाद ना हमें जंगल जाना पड़ेगा, ना हमें छिल्ला मुजाहिदा करना पड़ेगा, ना 12 साल तक की फाका कसी करनी पड़ेगी। हमारे सरकार गौहर शाही ने बस एक छोटी सी शर्त रखी कि अगर तुम्हें रब की बरगाह में सुरखरू होना है, रब का कुर्ब हासिल करना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल के आने जाने के काबिल बनना है, अल्लाह के दीदार तक पहुंचना है, अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है, तो बस एक छोटी सी शर्त रखी। वो क्या है? वो जिक्र कल्ब, अल्लाह का जिक्र की इजाजत लोगों को अता कर रहे हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, बस इस जिक्र कल्ब की इजाजत ले ले और अपने धड़कनों में अल्लाह का जिक्र बसा ले। एक दिन तुझे वो कामयाबी अता हो ही जानी है और अल्लाह तुझे रोशन जमीर कर ही डालेगा। हमारे सरकार गौहर शाही ने ये फरमाया। इतनी बड़ी नेमत है तो बहुत छोटी सी शर्त, लेकिन बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी तालीम हम लोगों के बीच पेश किया है। ये सरकार गौहर शाही का हम लोगों के ऊपर खास करम नवाजिश है कि हमें पहले के लोगों की तरह इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जंगल इख्तियार नहीं करना पड़ेगा, छल्ला मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा, और अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हुए तो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, अल्लाह की दोस्ती तक पहुंच जा, अल्लाह के दीदार तक पहुंच जा। ऐसी तालीम हम लोगों के बीच लाए हैं। वो है जिक्र कल्ब की दौलत, जिक्र की इजाजत हमारे सरकार लोगों को दे रहे हैं और अल्लाह वाला बना रहे हैं। तो मैंने तो तुम्हें समझाया, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि बातिन में दाखिला करवाने पे तुम्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी कि अल्लाह वालों का रास्ता इख्तियार करने पे क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। ये वो मैंने तुम्हें समझाया जो आप लोग समझ चुके होंगे।
جسے آپ لوگ آزمائش، رب کی آزمائش کا نام دیتے ہو، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ یہ چھوٹی سی قربانی دینے کے ڈر سے تم یہ ظاہر جیون کو ہی اختیار کیے رہتے ہو، یہ دنیا داری میں ہی ملوث ہوئے رہتے ہو، اسی میں کھوئے رہتے ہو، اپنے فیملی، بیوی، بچوں میں، دنیا داری میں ہی ڈوبے رہتے ہو، ان لذتوں میں ہی کھوئے رہتے ہو۔ تو تم کیا سوچتے ہو کہ تم ابھی قربانی نہیں پیش کر رہے ہو؟ کیا تم ابھی آزمائش میں نہیں ہو؟ ابھی بھی تمہاری آزمائش چل رہی ہے، اور ابھی بھی تمہاری قربانی، تم اپنی قربانی دے رہے ہو، اور بہت بڑا لاس کر رہے ہو، بہت بڑی قربانی دے رہے ہو تم۔ اور وہ بہت بڑا لاس تمہارا کیا ہے؟ بہت بڑی قربانی تمہاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا کو پانے کے لیے تم اللہ کی دوستی گوا رہے ہو، دنیا کے عیش و آرام لذت میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے رب کا قرب گوا رہے ہو، دنیا کی چاہت میں، اپنے شان و شوکت میں، اپنی عزت، سمان، پرتشٹھا قائم رکھنے میں، اس میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے تم حضور کے محفل کو گوا رہے ہو، حضور کے قدم بوسی کو گوا رہے ہو، حضور کے دیدار کو گوا رہے ہو، اللہ کے دیدار کو گوا رہے ہو، اللہ کی دوستی گوا رہے ہو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی دوستی، حضور کا محفل، حضور کا قدم مبارک، یہ سب جو تمہیں ملنے والا ہے ایک چھوٹی سی قربانی دینے کی وجہ سے، یہ سب تم گوا رہے ہو۔ تم تو ابھی بھی قربانی پیش کر رہے ہو، دے رہے ہو، لیکن یہ قربانی جو تم دے رہے ہو تم رب کو نہیں دے رہے ہو۔ اگر تم رب کو دو گے، قربانی پیش کرو گے چھوٹی سی، تو اس کے بدلے میں رب تعالیٰ کی جانب سے اتنے تمہیں نعمت اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ تم اس کا انومان نہیں لگا سکتے ہو۔ قربانی تو تم ابھی بھی پیش کر رہے ہو، آزمائش تو تم ابھی بھی تمہاری ہو رہی ہے، لیکن یہ قربانی تم رب کو نہ پیش کر کے تم شیطان ابلیس کو پیش کر رہے ہو، اپنے نفس کو یہ قربانی پیش کر رہے ہو۔ اللہ کی دوستی کے بدلے تم دنیا لے کما رہے ہو، حضور کی قدم مبارک حاصل کرنے کے بدلے تم دنیا کی لذت، عیش و آرام لے رہے ہو، حضور کے دیدار، رب کا دیدار حاصل کرنے کے بدلے یہ بیوی بچوں کے، پریوار کے چاہت میں ان کی خواہشات حاصل کر رہے ہو۔ سب سے بڑی نعمت کو گوا کر کے یہ دنیا فانی کو تم گلے سے لگا رہے ہو، اس نعمت کو گوا کر کے جو تمہارا سدا رہنے والا نعمت ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا نعمت ہے، اس نعمت کو گوا کر کے تم اس کے بدلے میں کنکر پتھر بٹور رہے ہو، فنا ہو جانے والی شے کو تم بٹور رہے ہو، جو آج ہے کل نہیں رہے گا، اور سدا رہنے والی نعمت کو تم ٹھوکر مار رہے ہو۔ تو سب سے بڑی گمراہی، ابھی وقوفی کر رہے ہو۔